اب بلا تاخیر آج کی اس بزم کے آخری مقرر حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق اظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ محترم جناب الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق اظہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی طرف سے نوازشات ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مدفنوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیو، میرے سے پہلے آپ مختلف علماء کرام کے بیانات اور خطابات سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بانیوں کا بیان کرنا، آپ کا سماعت کرنا آپ کے لیے، ان کے لیے اللہ کو شیافت بنائے۔ آج کی ملاقات کا جو سبب اور باعث ہے وہ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی قاری جمیل الرحمان صاحب، دعا فرمائیں اللہ ان کے علم، حلم اور عمر جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے پاس امام بخاری یونیورسٹی سیالکوٹ میں یہ ماشاءاللہ پر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بارے میں ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ یہ نیک آدمی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور کافی دیر سے یہ بھی اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ اس جوڑے نے مل کے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے اس گھر کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا، اور میں اپنے اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ اس جوڑے کی علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ انہیں شرینوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ محفوظ فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ان سے زیادہ اپنے دین کا کام لے لے، اور آپ بانیوں کو ان کے بھرپور اور مضبوط معاون بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یقینی بات ہے کہ معاونت ان کی نہیں ہے، معاونت اللہ کے دین کی ہے۔ یہ کھڑے ہیں اللہ کے دین کے لیے، نشر علم کے لیے، اور اگر آپ مل جل کے اس ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں سے انشاءاللہ آپ کی ہی بیٹیاں سیراب ہوں گی، آپ کے ہی بیٹے انشاءاللہ علمی تشنگی بجائیں گے اور یہاں سے دین پڑھیں گے، دین سیکھیں گے، اللہ کی شریعت کو سمجھیں گے، اللہ کی شریعت کو جانیں گے، اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔
اور ان ایام میں خصوصی طور پہ مدارس کے اندر داخلے ہو رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر داخل کروا رہے ہیں۔ ابھی رستے میں مجھے 2 دفعہ 2 کالیں ہم نے اپنے بچے کو داخل کروانا ہے، صبح سے کالیں آ رہی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو مرکز البدر ہمارا ادارہ گجرانوالہ میں وہاں داخل کروانا ہے۔ تو چونکہ آج ہماری چھٹی تھی، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو ان ایام میں بھیج رہے ہیں دینی اداروں کی طرف، بچے رخ کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے دعا کریں، اللہ بچوں کو کامیاب و کامران فرمائے۔ حدیث کی اہمیت اور علم حدیث کی ضرورت اور علم حدیث کیسے حاصل کرنا چاہیے اور علم حدیث کو حاصل کرنے کے بعد پھر اس پہ عمل کیسے کرنا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ جو لوگ دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ اور اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، خیر سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام عرش معلیٰ سے اس انسان کے لیے رحمتوں کے نزول فرماتے ہیں، اور رب ذوالجلال والاکرام کے فرشتے ان کے لیے دعائیں فرماتے ہیں جو دین کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور سنن ترمذی کی حدیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، جو دین کا علم، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو مخلوق اس کے لیے اللہ کی منتیں نہ کرتی ہو، اللہ سے دعائیں نہ کرتی ہو، اللہ کے سامنے التجائیں نہ کرتی ہو۔ جو دین کا علم سیکھنے والا دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، اسی دن سے کائنات کی ہر مخلوق کی ذمہ داری لگ جاتی ہے کہ تم نے میرے اس بندے کے لیے میرے سے دعائیں کرنی ہے۔ اور اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، کسی نے کہا 86,000 عالم ہیں، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ امام ابن کثیر فیصلہ دیتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، رب کائنات نے کتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، کائنات کا کوئی انسان آج تک اسے احاطہ شمار میں نہیں لا سکا۔ اسے کون جانتا ہے؟ صرف رب کائنات کی ذات ہی جانتی ہے کہ خالق و مالک کائنات نے کیا کچھ بنایا ہے۔ اور اللہ کی قسم دنیا کے ہر مخلوق دین سیکھنے والے کے لیے بخشش مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر کے پیٹ میں، والنملۃ فی جوہرہا، اور چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر دین سیکھنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور گجرات کے میرے دوستو، کسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں، کسی کے لیے قاری جمیل الرحمان صاحب دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے حافظ اشرف نعیم صاحب دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے لیے عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نے دعائیں کی، کوئی کہتا ہے میرے لیے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے دعائیں کی، کوئی کہتا ہے میرے لیے مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ نے دعائیں کی، اور کسی کے لیے اس کی بہنیں دعائیں کرتی ہیں، اس کی ماں دعائیں کرتی ہے، اس کا باپ دعائیں کرتا ہے۔ لیکن دین سیکھنے والا، حدیث کا علم سیکھنے والا، رسول اللہ کی حدیث سے پیار کرنے والا، میرے محبوب کی حدیث سے محبت کرنے والا، رب ذوالجلال کی قسم کائنات کی ہر مخلوق اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی رب سے دعائیں کرتی ہے۔ اور پھر میری
دعا آپ کی دعا کوئی یقین نہیں کہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ چیونٹیاں جس کے لیے دعائیں جب دعائیں کرتی ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ مستدرک حاکم میں اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے نکلے، آسمانوں سے رحمت کی بارش نہیں برس رہی تھی، سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، نماز استسقاء پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، جب دیکھا فَإِذَا نَمْلَةٌ رَافِعَةٌ قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاء، ایک چیونٹی کو دیکھا، چھوٹی سی چیونٹی ہے، اس نے اپنی ٹانگیں آسمانوں کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں اور رب ذوالجلال والاکرام کی منتیں کر رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک لیس بآخر عن سقیاک، اے میرے اللہ نبی سلیمان کیا ہوا تیرا نبی ہے، اللہ وہ تیرے نبی ہیں، وہ بھی تیری مخلوق ہیں، ان کے ساتھی بھی تیری مخلوق ہیں، انا خلق من خلقک ہم بھی تیری مخلوق ہیں، لیس بآخر عن سقیاک، میرا عقیدہ یہ ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی ایک بوند بھی نہیں برسا سکتا، اور میرے خالق و مالک اگر نبی سلیمان دعا کرے تو بارش برسے گی، میری دعا پہ آسمانوں سے رحمت کی بارش کیوں نہیں برس سکتی؟ اللہ آسمانوں سے رحمت کی موسلادھار بارش کا عطا فرما، تیری رحمت کے بغیر تو ہمارا بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات نے اسی وقت آسمانوں سے رحمت کی بارش نازل فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ارجعوا فقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، واپس پلٹ جاؤ، چلے جاؤ، واپس اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ۔ کہا حضرت ابھی دعا تو کی نہیں، آپ کہتے ہیں واپس چلے گئے، کہا ہاں واپس چلے جاؤ۔ فقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، عرش معلیٰ پہ چونٹی کی دعا ہماری دعاؤں سے پہلے پہنچ چکی ہے، اس کی دعا کی وجہ سے ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، رحمت کی بارش آسمانوں سے اتر رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں جن کے لیے چیونٹیاں دعائیں کرے، جن کے لیے مچھلیاں دعائیں کرے، کائنات کی ہر مخلوق، زمینوں کی آسمانوں کی ہر مخلوق جس کے لیے دعا کرنے والی ہو، کائنات کی کوئی ہستی اس سے عزتوں والی اور عظمتوں والی ہو سکتی ہے؟ اور یہ چونٹیاں کن کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ مچھلیاں، یہ پرندے قطار انقطار اڑانے بھرنے والے کن کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو میری حدیث کا علم لینے کے لیے نکل پڑتا ہے، جو قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، بظاہر وہ گجرات کی گلیوں میں، گجرانوالہ کے بازاروں میں، لاہور کی سڑکوں پہ چل رہا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ شخص اللہ کی جنت کے راستے پہ نکل چکا۔ اور ایک عالم دین، ایک مبلغ، ایک دائی، جس کے لیے میں نے ذخیرہ حدیث میں یہ اعزاز آج تک کسی کا نہیں پڑھا، اللہ کی قسم ذخیرہ حدیث میں آج تک یہ اعزاز میں نے کسی کا نہیں پڑھا، جو اعزاز میرے اور آپ کے خالق و مالک نے دین سیکھنے والے شخص کے لیے متعین کر دیا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور ان اللہ و ملائکتہ، رب آسمانوں سے ان کے لیے رحمتوں کے جناب رحمتوں کی برکھیں نازل فرما دیتا ہے، اور اللہ کے فرشتے جن کے لیے دعائیں کریں، مخلوقات جن کے لیے دعائیں کریں، اور سے بڑھ کر عزتوں والی اور عزتوں والی کون ہو سکتے ہیں؟ اور نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دین پڑھنے والے لوگوں کے لیے، انہی دین پڑھنے والے، دین سیکھنے والے، حدیث کے ساتھ وابستہ، حدیث سے منسلک آج جتنے بھی لوگ پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، یہ اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں گے، بہترین صدقہ جاریہ۔ آپ اپنے بچے کو ایم اے انگلش کروا،
اگر آپ کا بچہ قرآن نہیں جانتا، حدیث نہیں جانتا، ایم اے انگلش کر لیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، دیانت داری سے در ذرا بڑی جناب وہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا وہ 15-20 سال ایم اے انگلش کرنے والا، انجینئر بننے والا، ڈاکٹر بننے والا اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے؟ کب صدقہ جاریہ بنے گا؟ اگر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر بن گیا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، غیر مسلم ان سے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جب دین سے منسلک ہوگا، قرآن سے منسلک ہوگا، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وابستہ ہوگا، اللہ کی قسم انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، جو کچھ بھی بنے، جب قرآن اور حدیث سے وابستہ ہو جائے گا، رب کائنات جو کچھ یہ کمائے گا اس میں بھی اللہ برکتیں ڈال دیں گے، اور اللہ اس کے لیے سب کچھ اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ اور دین سیکھنے والا، دین سیکھنے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے، قربانیوں کی ضرورت ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، ہمارا بچہ انجینئر بنے گا، ہمارا بچہ بہت بڑا بزنس مین اور تاجر بنے گا، ہمیں فوائد پہنچیں گے، ہمارے دنیاوی حوالہ سے بڑی ضرورتیں حل ہو جائیں گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کی قسم یہ دنیاوی اغراض، صرف دنیا کی اغراض لینے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دین سے دور ہیں، قرآن سے بیگانے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث سے دور ہیں، آپ نے فرمایا جو صرف دنیا کا ہی بندہ ہے۔ کس قدر آپ نے عظیم مثال دے کے آپ نے فرمایا دنیا جیفا، لوگوں یہ دنیا ایک مردار ہے، مردار، اور جیفا اس مردار کو کہا جاتا ہے جس سے تعفن اور بدبو آتی ہو۔ فرمایا یہ دنیا ایک جیفا ہے، وَطَالِبُهَا كِلَابُهَا، اور اس دنیا کے طالب اس دنیا کے کتے ہیں جو صرف دنیا کا ہی پجاری ہے۔ تائیس عبد الدینار ہلاک ہو گیا، درہم و دینار کا بیٹا، درہم و دینار کا بندہ، روپے پیسے کا بندہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ یہ کس کا فرمان علی شان ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علم حدیث صحابہ کرام نے کس طرح سیکھا، پھر کس طرح آگے پہنچایا، اور آج بڑے بڑے لوگ زبانیں کھولتے ہیں کہ حدیث تو اتنے 100 سال بعد لکھی گئی، حالانکہ حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لکھی جاتی تھی، صحابہ کرام کے سائے موجود تھے، اللہ کے نبی کے ساتھی لکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کئی بڑی لمبی زبانوں والے اور کنجنے لگانے کی کوشش کرنے والے کہتے ہیں کہ اس حدیث 200 سال بعد لکھی گئی، 300 سال بعد لکھی گئی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کی قسم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے جس طرح دین کو سیکھا ہے، میں اور آپ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور میں آگے بڑھا، آپ اپنے گھر سے جب سواری پہ سوار ہو کے نکلے، میں نے سواری کے مہار کو تھاما اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کی خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری دعوت کو قبول کیا، گھر لے کر چلے گئے۔ بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو آج نصیب اور مقدر نے کیسا ساتھ دیا ہے، رب کائنات نے کیسی رحمتیں فرمائی ہیں کہ ہمارے گھر میں ساری کائنات کے سردار نبی، ساری کائنات کے سردار نبی ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں، اس سے بڑھ کر ہماری خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں عرب کے رواج کے مطابق ستو پلائے، پھر میں نے بیوی سے کہا کھانا تیار کرو، اس نے کھانا تیار کیا، رسول کریم علیہ السلام نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر ہم نے کھجوریں پیش کی، کھجوریں کھائیں۔ آپ کھجوریں کھا رہے ہیں اور کھجور کی گٹھلی کو توجہ میری طرف ذرا دیکھیں، کھجور کی گٹھلی کو اپنی اس انگلی کے اوپر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پھینک رہے ہیں، اس طرح پھینک رہے ہیں۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا کھجور کی گٹھلی کو اس انگلی کے اوپر رکھ کر اس طرح پھینکنا، اس سے کوئی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟
جی تو دین سمجھ آ رہا ہے اس سے؟ لیکن قربان جو صحابہ کی عظمتوں پر اللہ کی قسم انہوں نے میرے محبوب کی اداؤں کو اس قدر بھر کیا کہ آج مووی بھی وہ کردار نہیں ادا کر سکتی جو کردار میرے محبوب کے صحابہ نے ادا کیا. اس طرح کھجور کی گٹھلی کو رکھ کے ایسے پھینکا، وہ بھی بیان کر دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کھجوریں کھائی اور کھجور ایک ایک گٹھلی کو آپ اس طرح پھینک کر کے آج کہتے ہیں حدیث تو اتنے سو سال بعد لکھی گئی، پتہ نہیں کیسے نے لکھا، کیا لکھا، کیسے لکھا گیا، کون لکھنے والا تھا. جو لکھنے والا ہے وہ تو اس وقت تھا نہیں، اس نے کہاں سے لکھ لیا. اور میرے بھائیوں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن کے متعلق اللہ کے وعدے ہیں میں نے اس کو محفوظ رکھنا ہے، اسی طرح میرے محبوب کی حدیث کے بھی اللہ کے وعدے ہیں میرے محبوب کی حدیث میں باقی رہے گی، کیونکہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے. اور پھر عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کھانا کھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور میرے باپ نے اخذ بلجام دعوت ہی آپ کی سواری تمہار کو پھر تھام لیا اور پھر کیا کہا ادعو اللہ لنا بالبرکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائیں. اب مطالبہ گھر والوں کا کیا ہے؟ برکت کی دعا کا. اور ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھا کرو، لا یاکل طعامک الا تقی، تیرے گھر سے متقی اور پرہیزگار لوگ کھانا کھائیں. جب تیرے گھر سے متقی کھانا کھائے گا پھر تیرے گھر میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا کوئی اور ہی انداز ہوگا. محمد رسول اللہ سید المتقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا. گھر والوں کا مطالبہ بزرگ کہتے ہیں میں نے سواری کے ہاتھ کو پکڑا ادعو اللہ لنا بالبرکہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے برکت کی دعا فرما دے. آپ سے مطالبہ تو برکت کی دعا کا تھا، پھر آپ نے دعا کیا دی اللہم بارک لہم. کیا کہا؟ سارے ذرا بولے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. یہ نہیں کہا گھر والوں کو سید المتقین متقینوں کے سردار تھے، جانتے تھے انہیں صرف برکتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ ان کے مال و زر میں برکت عطا فرما دے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہ ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان پہ آسمانوں سے رحمتوں کے نزول فرما دے. جب تیرے گھر سے متقی کھانا کھائے گا تیرے لیے ذرا دعائیں کر کے جائے گا. تو جو ہمارا یہاں محل استشہاد تھا ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام نے حدیث کو کس طرح بیان کیا. ایک حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امام بالقدر کے حوالہ سے راوی بیان کرتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان کیا ہی آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور حدیث بیان فرمائی. جب اسے بیان کرنے والا تابعی بیان کرتا ہے، تابعی کہتا ہے اخذ بلحیتہ، جب صحابی نے یہ حدیث مجھے بیان کی انہوں نے بھی داڑھی پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور مجھے بیان کیا. جب تبا تابعی بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے اخذ بلحیتہ، جب میرے استاد محترم نے مجھے یہ حدیث بیان کی انہوں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بیان کی. جب صاحب کتاب اس حدیث کو بیان کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے اخذ بلحیتہ، جب میرے استاد محترم نے مجھے یہ حدیث بیان کی انہوں نے بھی اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، کیونکہ داڑھی پہ ہاتھ محمد رسول اللہ نے رکھا تھا. جب صاحب کتاب نے اس حدیث کو لکھا اس نے بھی کہا کہ جب میرے استاد نے بیان کیا انہوں نے بھی داڑھی کو پکڑ کے بیان کیا. اور جب میں نے اپنے استاد محترم سے یہ حدیث پڑھی میرے استاد محترم نے سابقہ جامعہ اسلامیہ میں مجھے یہ حدیث پڑھائی، میرے استاد محترم نے بھی اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے بتلایا بیٹا کائنات کے امام نے اپنی داڑھی کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کے بیان کیا تھا. اور جب آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میں بھی آپ کی داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیان کر رہا ہوں. لوگوں میرے محبوب کی ایک ایک ادا کو میرے رب نے قیامت تک کے لیے محفوظ کروایا. اور سنن ترمذی کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ضرب علی فخذہ، آپ نے اپنی ران کے اوپر ہاتھ مارا اور ساتھ آپ نے حدیث بیان کی. اب ران کے اوپر ہاتھ مارنے سے کیا مسئلے خود ہوتے ہیں، کیا دین سمجھ آتا ہے، لیکن صحابہ کی دیانت داری پہ قربان جاؤں انہوں نے میرے
ہر چیز کو دیانتداری سے بیان کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ران کے اوپر ہاتھ مارا، حدیث بیان کی. جب صحابی نے اس حدیث کو آگے بیان کیا تو صحابی کہتا ہے جب رحمت للعالمین نے اس حدیث کو بیان کیا ذرا والا فخر ہی، جب تابی بیان کرتا ہے ذرا والا فخر ہی، تب تابی بیان کرتا ہے ذرا والا فخر ہی. ہر کوئی اپنی داڑھی کے اوپر اپنے ران کے اوپر ہاتھ مار کے بتلا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ران پہ ہاتھ مار کر اس حدیث کو بیان کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے حدیث کو، صحیح البخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چلو پانی کا لیا اور اس ایک چلو کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کچھ حصہ پانی کا اپنے منہ میں ڈالنا، اسی سے ہی اپنی ناک میں بھی ڈالا. یہ مووی بن رہی ہے، یہ مووی علیحدہ کر سکتی ہے؟ صحابہ اکرام نے اس قدر دیانتداری کے ساتھ میرے اور آپ کے محبوب کی حدیث کو بیان کر دیا. اور یہ بات یاد رکھیں، ایک ایک حدیث پوری پوری سند کے ساتھ محفوظ ہے. 5 لاکھ رجال کا سلسلہ جو تاریخ کے سینے کے اندر محفوظ ہے، اور ان رجال کا، ان راویوں کا، ان علماء کا، ان محدثین کا ہر کسی کو یہ معلوم ہے اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہاں پیدا ہوا، کہاں پروان چڑھا، کہاں کہاں گیا، کتنے اساتذہ سے پڑھا، اور پھر دوران تعلیم ان کو کن کن حالات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ سارا کچھ نہیں تو سیر اعلام النبلاء کو پڑھ کے دیکھ لیں، الکامل فی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں، المنتظم سے کچھ کھنگال کے دیکھ لیں، تاریخ بغداد تو پڑھ لیں. تاریخ بغداد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو ان کے ایک شاگرد تھے، ان سے ملاقات ہوئی خواب میں، تو کہتے ہیں کہ ما فعل بک ربک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کہنے لگے میرے اللہ نے مجھے کہا تھا یا شیخ السوء لولا شیبتک لاحرقتک بالنار، آج تیرا بڑھاپا اور تیرے بالوں کی سفیدی آج اس چیز کے سامنے حائر ہو گئی ہے کہ میں رب کائنات کو تیرے بڑھاپے کی وجہ سے شرم آتی ہے، یاد دیا میں تجھے جہنم میں ڈالوں. امام صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ، میں نے اپنے استاد امام عبدالرزاق سے سنا، میرے استاد امام عبدالرزاق کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام معمر سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام زہری سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد انس بن مالک سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد محمد کریم سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے جبریل امین سے سنا. جبریل امین کہتے ہیں سمیت من رب العالمین، میں رب العالمین سے سن کے محمد رسول اللہ کے جناب قلب انہر میں آیا ہوں. ما من مسلم شاب فی الاسلام شیبۃ، وہ مسلمان جو اسلام سے بوڑھا ہو گیا، رب کائنات فرماتے ہیں استحی ان اعذبہ بالنار یوم القیامہ، مجھے حیا آتی ہے میں اپنے بوڑھے بندے کو جہنم میں ڈال دوں. میرے رب نے کہا صدق عبدالرزاق، صدق معمر، صدق زہری، صدق انس، صدق النبی، صدق جبریل، صدقت انا، میں رب کائنات نے بھی سچ کہا ہے، میں رب کائنات نے بھی سچ کہا ہے. لوگوں جس حدیث کے ایک ایک متن کو بیان کرنے کے لیے راویوں کی لڑیاں، راویوں کا سلسلہ اور راویوں کا ایک نظم و نسق موجود ہے. اللہ کی قسم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کائنات کے اندر دنیا میں اللہ کے نبی بھی آئے، بڑے بڑے رفارمر آئے دنیا میں، بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے رہبر اور رہنما آئے، لیکن کسی کی بات اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کی ایک ایک حدیث کو محفوظ کروا دیا. سبحان اللہ. اور پھر سیکھنے والوں نے کس تنتہی سے اور کس قدر قربانیاں دی ہیں اس حدیث کے ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے. امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام البلاء میں لکھتے ہیں حضرت امام بقی بن مخلد عمر کتنی ہے؟ 20 سال. کتنے سال؟ 20 سال کی کم عمری اسپین سے نکلے اور بغداد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیدل چل کے اتنا
اتنا لمبا سفر طے کر کے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچے اور کہتے ہیں امام صاحب میں اسپین سے آیا ہوں اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا کی کوئی غرض میرے رستے کے اندر دنیا کی کوئی غرض لے کے نہیں آیا, دنیا کے کوئی مقاصد نہیں لے کے آیا, صرف ایک ہی دل کی طرف اور تمنا ہے اللہ مجھے خادمین حدیث کے ساتھ میں شامل فرما. حضرت مجھے حدیث بیان کریں, کہا بیٹا آپ کا آنا مبارک ہو, اہلا و سہلا و مرحبا بکم, آپ کا آنا مبارک بیٹا, میں آپ کی قدر کرتا ہوں, لیکن سنو حاکم وقت نے میرے اوپر پابندی عائد کی ہوئی ہے, میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان نہیں کر سکتا, میری زبان بندی ہے. بقی بن مخلد کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ تو میرے علم میں بھی ہے آپ کی زبان بندی ہے, لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتلاتا ہوں, اس طریقے کے مطابق رب کے لیے آپ مجھے نبی پاک کا ایک فرمان بیان کر دیا. کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا حضرت انا آتی اللہ بابک فی صحیح السوال, میں آپ کے دروازے پر ایک بیکاری کی بھیک مانگنے والے کی شکل میں آیا کروں گا, اور آپ اپنے گھر سے دروازے سے باہر نکل کر صرف ایک حدیث مجھے بیان کر دیا, صرف ایک حدیث بیان کر دینا, بس میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے. امام صاحب فرمانے لگے آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو بیٹا, جب آپ چلے جاؤ کل سے آپ آ جانا, لیکن کسی اور کو نہیں آپ نے بتلانا, جب آؤ اکیلے آؤ تو میں آپ کو بیان کر دیا کروں گا. بقی بن مخلد 20 سال کی عمر ہے, آج ہمارے 20 سال کے نوجوان کرکٹ کے میدانوں میں, اور آج ہمارے 20 سال کے نوجوان کھیل کے میدانوں میں ویڈیو سینٹروں کی نظر ہو گئے, گیمز کی نظر ہو گئے, ہمارے نوجوان زناکاریوں بدکاریوں کی نظر ہو گئے, ہمارے نوجوان چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی بیٹیوں کی طرف آوازیں کسنے والے. آج ہمارے 20 سال کے نوجوان ساری رات نیٹ پہ گندگی دیکھ رہے ہیں, اور آج میرے اور آپ کے معاشرے کے 20 سال کے نوجوان کہیں خان کے ساتھ ڈانس کرتے نظر آتے ہیں. اللہ کی قسم اس نوجوان کی عزتوں پہ قربان جاؤں, کہتا ہے اخذت عودن بیدی, اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑی ہوئی ہے, لففت خرقۃ علی راسی, سر کے اوپر ایک پھٹا پرانا کپڑا, سر کے اوپر پھٹا پرانا کپڑا, اس کی پگڑی باندھی, اور کہتے ہیں میں نے قلم دو ہاتھ لیا, ایک کشکول اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور لے کے امام احمد بن حنبل کے دروازے کی طرف گیا. دروازے کے سامنے جا کے صدا لگاتا ہوں, آواز لگاتا ہوں, بیکاری آ گیا ہے, بھیک مانگنے والا آ گیا ہے, اس کے کشکول میں کچھ ڈال دو, یرحمکم اللہ, تمہارے اوپر اللہ آسمانوں سے رحمت میں نزول فرمائے گا. صدا لگائی, امام صاحب اپنے گھر سے باہر نکلے, ایک رسول اللہ کی حدیث بیان فرمائی, سنی, چلے گئے. امام بقی بن مخلد کہتے ہیں میں اس طرح روزانہ آتا رہا, ایک وقت آیا 300 نبی کا فرمان زبانی یاد کر لیا. اور کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, میرے اور آپ کے خالق و مالک نے پوچھنا ہے, لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع, قیامت کے دن جب تک 4 سوالوں کے جواب بندہ رب کائنات کے حضور نہیں پیش کر سکے گا, اس وقت تک اپنے قدم کو حرکت میں بھی نہیں لا سکے گا. ان عمرہ فیما افناہ, عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو, ان شبابہ فیما ابلاہ, جوانی کہاں بسیدہ کر کے آئے ہو, ان مالہ من این اکتسبہ وبما انفقہ, مال کیسے کمایا, کہاں لگایا, اور ان علمہ ماذا عمل بہ, علم پہ عمل کیا کر کے آئے ہو. جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا اللہ کے ہاں اپنے قدم کو حرکت میں بھی نہیں لا سکے گا. اور اللہ خلیق رحمت فرمائے, الفت مرحوم نے بڑا پیارا اس کا ترجمہ کیا ہے, قیامت والے دن اللہ پاک ذوالجلال نے, قیامت والے دن اللہ پاک ذوالجلال نے ہر بندے کو لو کرنے 4 سوال دے, جب تک بندہ جواب نہیں لگائے گا قسم خدا دی اسے قدم نہیں اٹھائے گا.
جوانی کی ایام لگا دیے کس کے لیے؟ حدیث رسول کے لیے. اور میرے گجرات کے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، ذرا آج سوچیں میری ساری زندگی میں مجھے آج تک میں نے رسول اللہ کی کتنی حدیثیں یاد نہیں ہیں، کتنے فرامین نبویہ میرے سینے کے اندر محفوظ ہیں. کیا ہم دنیا میں صرف دنیا کا مال کمانے کے لیے آئے ہیں؟ صرف دنیا میں اس لیے آئے ہیں فیکٹریاں بنائیں، کارخانے بنا لیں، دکانداری کریں، بزنس مین بن جائیں؟ کیا اس لیے آئے ہیں؟ اپنے بچوں کو بی ایڈ کروا لیں، ایم ایڈ کروا لیں، ایم اے انگلش کروا لیں. میرا بچہ اسکول ٹیچر لگ گیا ہے، فوجی بھرتی ہو گیا ہے، پولیس میں بھرتی ہو گیا ہے، کامیاب ہو گئے ہو. قیامت کا دن ہوگا، وہ بھی لوگ آئیں گے، رب کائنات پوچھیں گے بتلاؤ کیا لے کے آئے ہو. حضرت ابو ہریرہ کی ماں کہے گی اللہ میں تیرے نبی کی 5574 روایات کا راوی عظیم محدث ابو ہریرہ لے کے آئے ہو. کسی والدین سے رب پوچھے گا بتلاؤ میرے بندے کیا لے کے آئے ہو. امام بخاری کی ماں کہیں گے اللہ میں نے مجبوریاں سہ سہ کے اپنا بیٹا تیرے رسول کی حدیث کا چوکیدار بنایا تھا. امام ابو داؤد کے والدین کہیں گے اللہ ہم امام ابو داؤد لے کے آئے ہیں، ہم امام ترمذی لے کے آئے ہیں، ہم ابن ماجہ لے کے آئے ہیں، ہم محمد بن حنبل لے کے آئے ہیں، ہم عز الدین بن عبدالسلام لے کے آئے ہیں، اللہ ہم محمد بن نصر الخزائی لے کے آئے ہیں، ہم ابن الاسیر جدری لے کے آئے ہیں، ہم ابن الجوزی لے کے آئے ہیں، ابن تیمیہ لے کے آئے ہیں، محمد حسین شیخوپوری لے کے آئے ہیں، احسان علی ظہیر شہید لے کے آئے ہیں، عبد المنان نورپوری لے کے آئے ہیں، عبد المنان وزیر آبادی لے کے آئے ہیں. اور اللہ نے اولاد دی ساری زندگی کی رکشا چلان دے ہے، کوئی کچھ کرن دے ہے، کوئی کچھ کرن دے ہے. تینوں رب پوچھے گا کی لے کے آیا کی کہیں گا؟ کچھ چیز ہے پیش کرنے کے لیے تو تیاری کی ہے کہ میرا رب مجھ سے پوچھے میں نے تجھے 5 بیٹے دیے، 6 بیٹے دیے، 4 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، بیٹیاں دی کیا بنا کے لائے ہو. اور اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے، افسوس سخت افسوس میرے اور آپ کے معاشرے کے غیرتوں کے جنازے ہو چکے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کی عورتوں اور نوجوان بیٹیوں کو یہ دنوں کے اندر اور جناب ناچ رہی ہیں، گندے ڈانس کر رہی ہیں اور گندگی ملک کے اندر پھیلا رہی ہیں. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ امریکہ سے امپورٹ ہو کے نہیں آئی، یہ ہندوستان سے آنے والیاں نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے معاشرے کی بیٹیاں ہیں. لیکن دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ بیٹی کو دین نہیں پڑھانا. دنیا کے لیے یونیورسٹیوں میں بیٹیاں کھجل ہو رہی ہیں، خوار ہو رہی ہیں. کبھی جا کے یونیورسٹی کے دروازے پہ میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپ کی بیٹی اگر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے یا کسی اور یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، آپ کبھی یونیورسٹی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھیے تو صحیح حال کیا یہی بیٹیاں انہیں رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہوتی، انہیں قرآن پڑھایا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو معاشرے کے حالات بنے ہوئے ہیں. اور یہ جو خان کے ساتھ ناچنے والیاں اپنے آپ کو بڑی اپ ٹو ڈیٹ اور بڑی پڑھی لکھی عورتیں سمجھتی ہیں. یہ پچھلے دنوں ناصر مدنی کے خلاف ایک عورت نے ایک کلپ جو ہے نا وائرل کیا ہوا تھا. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی آدمی سے ایسی گالیاں نہیں سنی جو اس عورت نے ناصر مدنی کو گالی نکالی. مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ پولیس والے بڑی گندی گالی نکالتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والے بھی ایسی گالیاں نہیں نکال سکتے جیسی گندگی اس عورت کی زبان سے نکال سکتے. یہ کون ہے؟ یہ پڑھی لکھی ہوتے ہیں. یہ خان کو لانے والی ہے جی پاکستان سے آئے گا اسلام آنا ہے. اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائیں، قرآن کی طرف لائیں، حدیث کی طرف لائیں. یہ قاری جمیل الرحمان صاحب ان کی اہلیہ کس قدر ماشاءاللہ خدمت کر رہی ہیں، اور بیٹیاں کتنی بیٹیاں آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اسے قرآن کا ترجمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بلوغ المرام، مشکات شریف، دیگر حدیث کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اللہ کے فضل و کرم سے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ضرورت
ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے آگاہی دیں. اگر آج ہم نے دین سے آگاہی نہ دی تو جو حال سڑکوں پہ ہو رہا ہے، شاپنگ سینٹر دیکھ لو، شاپنگ مال دیکھ لو، یہ بازار دیکھ لو، کیا حال ہے. عورتوں نے کس قدر یلا مچائی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں لاتے. یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ذرا سوچیں کتنے اپنے گھر سے اپنی بیٹیوں کو، بیوی کو باقاعدگی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے لاتے ہو کہ خطیب صاحب دین بیان کریں گے، ان کو کچھ نہ کچھ تو دین کے حوالے سے ملنا سو. دکھ یہ ہے کہ گھر کے اندر LCD بڑی لگی ہوئی ہے، آپ سارے بیٹے بھی دکانداری کے لیے، باپ بھی دکانداری کے لیے، تاجر بزنس مین بزنس کے لیے نکلا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے گندے چینل اس کے گھر میں چل رہے ہیں. اس گھر میں رحیق المختوم ہونی چاہیے تھی، اس گھر میں رحمت للعالمین ہونی چاہیے تھی، ان گھروں میں سیرت صحابیات میں لکھی جانے والی کتابیں ہونی چاہیے تھیں، ان گھروں کے اندر صحاح ستہ میرے محبوب کی حدیث کی کتابیں ہونی چاہیے تھیں. لیکن ہم نے کبھی اپنی بیٹی کو صحاح ستہ خرید کے نہ دی. بیٹی کو گاڑی تو لے دی شادی کے اوپر، لیکن صحیح بخاری خرید کے نہ دی. بیٹی کو جہیز تو خرید کے دے دیا، لیکن تو کی بات صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر خرید کے اپنی بیٹی کو نہ دے سکتے. جنہوں نے حدیث کو سیکھا، وکیل بن مخلد رحمہ اللہ تعالیٰ کس قدر بھیک مانگ، بیکاری کی شکل اختیار کر کے حدیث کا علم سیکھا ہے. اپنے پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگنا آسان ہے، مانگتے ہیں نا لوگ بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے لیے. میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس حالات خراب ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. مسجدوں میں آ کے بوڑھے بندے اعلان کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنی بیماری کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اپنے مکان کو بنانے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، لیکن کبھی رسول اللہ کی حدیث کے لیے بھی بھیک مانگی ہے. اس طرح حدیث کا علم سیکھنا چاہیے. ہمارے پاس تو علماء آتے ہیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں بڑے ہم بزی ہیں. کیا بزی ہو آپ؟ سارا ٹائم صرف دکانداری کے لیے، سارا ٹائم دنیا کے لیے اللہ نے دیا. جب حدیث کا علم اس طرح حاصل کر لیں پھر اس پہ عمل کریں. اور عمل کیسے کر رہے ہیں؟ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عمل کرتے ہیں. سنتے ہوئے کی حدیث ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. ایک صحابی آیا عصر کی نماز کے اندر شامل ہوا. جب تکبیر تحریمہ کہی، تکبیر تحریمہ کیا کر جو استفتاح الصلاۃ کی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے دعا پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ. پڑھیں ذرا سارے آپ بھی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. صحابی آیا، نماز میں کھڑا ہوا، یہ کلمات پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے، جس طرح آپ اپنے ائمہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں. رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور آپ نے فرمایا من القائل کلمۃ کذا و کذا. اے میرے صحابہ، میرے تلامذہ، مجھے بتلاؤ یہ فلاں فلاں کلمات کس نے پڑھے ہیں. صحابی کھڑا ہوا، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں. آپ نے فرمایا عجبت لہن فتحت لہن ابواب السماء. مجھے تعجب ہو رہا تھا جب آپ نے ان آیات ان کلمات کو پڑھا، جب آپ نماز میں آئے ان کلمات کو آپ نے پڑھا اور رب کائنات نے ساتوں آسمانوں کے سارے دروازے کھلا دیے. فتحت لہن ابواب السماء، آسمانوں کے سارے دروازے کھلے. اللہ اکبر. اور جب آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے او میرے بندے، آسمانوں کے سارے دروازے میں نے کھول دیے ہیں، اب میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں. تو زمین پہ سوال کرتا جا، میں آسمانوں سے ادا کرتا جا. اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں عبداللہ بن عمر
اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں واللہ ما ترکتہن منذ سمعت من رسول اللہ، اللہ کی قسم جس دن سے ان کلمات کی فضیلت میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے اس دن سے لے کر میری پوری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز کو شروع کرتے ہوئے میں نے یہ کلمات نہ پڑھے ہوں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سارے ذرا ایک مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر، اونچی آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ فرمایا میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز کو شروع کرتے ہوئے میں نے یہ کلمات نہ پڑھے ہوں۔ حدیث کا علم سیکھیں پوری تندہی کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ جب علم سیکھ لیں پھر عمل ایسے کریں جس طرح صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون